منسوب میں کرتا ہوں تجھی سے مالک، تو میرے ذہن میرے دل کو منور کر دے، اپنی چاہت میرے سینے میں بسا دے، اتنی میرے سینے کو محبت کا سمندر کر دے۔ ایک بے رنگ سا موتی ہوں میں کب سے فرخ، نور اپنا تو عطا کر مجھے گوہر کر دے۔ تمام حمد و ستائش اور خوبیاں اس خالق دو جہاں، مالک کونو مکان اور انس و جان کو سزاوار ہیں، جس نے کائنات عالم کو کن کے ایک لفظ سے پیدا کیا، بے ستون آسمان بنائے اور ستاروں سے زینت دے کر اپنی عاجز مخلوق پر احسان عظیم فرمایا۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ نواز۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں رات کنارے۔ تمہارے پیار کا صدقہ، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں، یہ کچھ انمول سی یادیں، یہ کچھ بے ربط سی باتیں، جو کھل کر کہہ نہیں پایا، جو صدمے سہ نہیں پایا، یہ سب کچھ اور وہ سب کچھ جو ناگفتہ رہا ہم میں، انہی یادوں کا قصہ ہے، انہی لمحوں کا حصہ ہے، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں۔ آپ تمام سامعین کی نظر فرخ نواز کا سلام پہنچے۔ ہم اپنے تمام نئے اور پرانے سننے والوں کو دل کی اتہ گہرائیوں سے رات کنارے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ رب محبت ہمارے اور آپ کے ساتھ کو خوشیوں اور محبتوں سے بھر دے۔ کیلنڈر پر رکی ایک اور تاریخ اپنے اندر بہت سی کہانیوں کو لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور آکے ماضی کی نظر ہو گئی۔ 17 جنوری سال 2015 عیسوی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے 0311 022 1794۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ SMS کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا اور لکھیے گا RDS اسپیس یعنی خالی جگہ، اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام، اور اسے بھیج دیجیے گا 8282 یعنی 8282 پر۔ رات کنارے کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم اسٹیشن مینیجر MY خان سرخیلی صاحب اور ٹیکنیکل انچارج کی خدمات کے لیے ہم چودھری خالد زمان بری صاحب کے بے حد ممنون ہیں، جو آپ کے لیے شعر و سخن کی ایسی خوبصورت محفل سجاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے پروڈیوسر ہوا کرتے ہیں دا ون اینڈ اونلی مبارک شاہ صاحب۔ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا شعر آپ تمام سننے والوں کے نام۔ چاہتیں آپ کی فرخ کا کل اثاثہ ہیں، دعا یہی ہے کہ یہ چاہتے رہیں قائم۔
عزیز سامعین کرام، رشتے انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں، چاہے اس رشتے کا کوئی بھی رنگ کیوں نہ ہو، لیکن رشتے انسان کی زندگی میں واقعی بہت بہت اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ لیکن رشتوں کا نہ ہونا اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا تکلیف دیتا ہے۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے اور احساس کرنے کی ہے۔ میں نہ کہتا تھا شناسائی میرے ساتھ نہ کر، میں نہ کہتا تھا شناسائی میرے ساتھ نہ کر، تو جو بدلے گا میری جان پہ بن آئے گی۔ اور اپنا ایک شعر جو آتے ہوئے تخلیق ہوا، محفل میں اتفاق سے ہم آ تو گئے ہیں، محفل میں اتفاق سے ہم آ تو گئے ہیں، اب سوچتے ہیں تم سے نظر کس طرح لڑے، اور دل کی قیمت تو محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، جو ملے صورت زیبا کے خریدار ملے۔ عزیز سامعین کرام، اگر ہندسے کی بات کی جائے تو آپ سے میری ملاقات کم و بیش 1 سال بعد ہو رہی ہے، کیونکہ آپ سے جو پچھلی ملاقات تھی وہ میری ہوئی تھی 2014 میں، اور اب جب آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو اب سال 2015 چل رہا ہے۔ لیکن اگر حرف بحرف اور ہفتے بہ ہفتے یا دن بدن یا ساتھ بسات بات کروں تو کم و بیش 21 دن کے بعد میں آپ کی خدمت میں پروگرام رات کنارے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کچھ نجی مصروفیات، کچھ اپنے غم، کچھ دنیا کے غم، بس زندگی ہے اور زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ جڑا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں جب بھی موقع ملا، جب بھی وقت ملا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہر دفعہ یہی ایک کوشش رہی ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ اچھا پیش کر سکیں، آپ سے کچھ سن سکیں اور آپ کو کچھ کہہ سکیں۔ سنا ہے برف سے سورج نمک سے گھر بناتا ہے، وہ دیوانہ مصور ہے ہوا کے پر بناتا ہے، حصارے چشم میں رہ کر بھی وہ میرا نہیں ہوتا، میں آئینے سجاتی ہوں تو وہ پتھر بناتا ہے، بہت ہنستا ہے جس دن وہ کسی پر لطف محفل میں، اسی دن سارے کاغذ پر وہ چشمے تر بناتا ہے، اور فصیلے ذات میں اپنی کوئی روزن نہیں رکھتا، نظر سے دل میں جانے کے لیے ایک در بناتا ہے۔ سنا ہے برف سے سورج نمک سے گھر بناتا ہے، وہ دیوانہ مصور ہے ہوا کے پر بناتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:26 ہوا چاہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ساتھ ٹھیک رات 12 بجے تک رہے گا، سب کو پہنچا کے اپنی منزل پر، سب کو پہنچا کے اپنی منزل پر، آپ رستے میں رہ گیا ہوں میں۔ سکون دل بڑی دولت سہی اے ہم نشیں، لیکن سکون دل
بڑی دولت سہی اے ہم نشیں لیکن سکون پا کر بھی اکثر مضطرب رہنا پڑا مجھ کو.
اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی، میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا۔ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ اور اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسرعام رکھ دیا۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ عزیز سامعین کرام، اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب منچلے کا سودا میں کہتے ہیں کہ اگر تم کو کچھ مانگنا ہے تو رتبہ مانگ لو، مثلا کوئی کرامت مانگ لو، کسی بیماری کا علاج مانگ لو، کوئی ولایت لے لو، بڑے بڑے مقام ہے، مزے میں رہو گے، لیکن محبت کا نام بھول کر بھی نہ لینا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا منتر ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اور کیا وجہ فرمایا ہے اشفاق احمد صاحب نے، کیونکہ محبت کبھی کبھی کچھ ایسے درد دیتی ہے اور کچھ ایسے ٹیسے اٹھتی ہیں دل کے ہر کونے سے، ہر گوشے سے، کہ عمر بیت جاتی ہے، سال گزر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن اس درد میں، اس کرب میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشت تنہائی میں تابش کبھی سوچا بھی نہ تھا، دشت تنہائی میں تابش کبھی سوچا بھی نہ تھا، اپنے ہی پاؤں کی آواز سے ڈر جاؤں گا۔ تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ پھر اپنی ہی آہٹ سے خوف آتا ہے۔ یہی محبت ہے، یہی اس کی دین ہے، اب کیا کیا جائے۔ عزیز سامعین کرام، آپ کے ایس ایم ایس آج کہتے ہیں نا کہ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ شاید یہ 3 ہفتے جو گزرے ہیں اس میں کچھ آپ کو کمی کا احساس زیادہ ہوا ہے۔ وہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں قدیر خان، اور وہ لکھتے ہیں نا کہ کتنا مشکل ہے شناسائی کو زندہ رکھنا، کتنا مشکل ہے شناسائی کو زندہ رکھنا، ہر ملاقات پہ پھر پچھلا حوالہ دے کر۔ تو عزیز سامعین کرام، آپ نے اتنا محسوس کیا، یہ تو بس آپ کی محبت ہے نا۔ گونگے لفظوں کی پذیرائی کے لیے استعارے اور اشارے ڈھونڈتا ہوں، نہ پوچھو ذات
سب مٹی، میری اوقات سب مٹی۔ عزیز سامعین کرام، پروگرام میں ایک خوبصورت سی نظم شامل کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اور نظم کچھ ایسی ہے کہ سنو جانا میرے اندر بہت دن سے کہ جیسے جنگ جاری ہے، عجب بے اختیاری ہے۔ میں نہ چاہوں پھر بھی تمہاری سوچ رہتی ہے، ہر ایک موسم کی دستک سے تمہارا عکس بنتا ہے۔ کبھی بارش تمہارے شبنمی لہجے میں ڈھلتی ہے، کبھی سرما کی یہ راتیں تمہارے سرد ہاتھوں کا مہکتا لمس لگتی ہیں۔ کبھی پتجھڑ تمہارے پاؤں سے روندے ہوئے پتوں کی آوازیں سناتا ہے، کبھی موسم گلابوں کا تمہاری مسکراہٹ کے سبھی منظر جگاتا ہے۔ مجھے بے حد ستاتا ہے، کبھی پلکیں تمہاری دھوپ اوڑھے جسم و جاں پر شام کرتی ہیں، کبھی آنکھیں میرے لکھے ہوئے مصروں کو اپنے نام کرتی ہیں۔ میں خوش ہوں یا اداسی کے کسی موسم سے لپٹا ہوں، میں خوش ہوں یا اداسی کے کسی موسم سے لپٹا ہوں۔ کوئی محفل ہو تنہائی میں یا محفل میں تنہا ہوں، یا پھر اپنی لگائی آگ میں بجھ بجھ کے جلتا ہوں۔ مجھے احساس ہوتا ہے میرے اندر بہت دن سے عجب بے اختیاری ہے، اور اس بے اختیاری میں میرے جذبے، میرے الفاظ مجھ سے روٹھ جاتے ہیں۔ میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا، میں کچھ بھی لکھ نہیں سکتا، اداسی اوڑھ لیتا ہوں، اور ان لمحوں کی مٹھی میں تمہاری یاد کے جگنو کہیں جب جگمگاتے ہیں، یا بیتے وقت کے سائے میری بے خواب آنکھوں میں کئی دیپک جلاتے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رت بدلے تو پنچھی بھی گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ سنو جانا چلے آؤ، تمہیں موسم بلاتے ہیں، تمہیں موسم بلاتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، ایک خوبصورت سی آواز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہت پرانی کلیکشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور بہت درد بھری آواز، بہت خوبصورت آواز۔
عزیز سامعین کرام، اپنی آنے والی کتاب درون ذات سے ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اب کیا بتاؤں تم کو سمجھدار تم بھی ہو، میں بے وفا ہوں گر تو جفاکار تم بھی ہو۔ ایک میں ہی نہیں جرم محبت میں ملوث، اس جرم کی سزا کے تو حقدار تم بھی ہو، اور مانا کہ تم نبھا تو رہے ہو یہ دوستی، پر دشمنوں کے میرے طرفدار تم بھی ہو۔ میں ہی فقط نہیں ہوں رفاقت کا طلبگار، کچھ کچھ رفاقتوں کے طلبگار تم بھی ہو۔ اور میں ہوں نئے مزاج نئی سوچ کا بندہ، اس کا یہ اثر ہے کہ وزادار تم بھی ہو۔ میں نے علم وفا کا اٹھایا ہے شوق سے، شاید اسی لیے کہ وفادار تم بھی ہو۔ اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، محبت میں ہوں پابند سلاسل، قیدی ہوں اگر میں، قیدی ہوں اگر میں تو گرفتار تم بھی ہو۔ اور حاصل غزل شعر کے جذبوں کو میرے تم نہیں سمجھے تو کیا ہوا، جذبوں کو میرے تم نہیں سمجھے تو کیا ہوا، فرخ میری طرح کے پراسرار تم بھی ہو۔ اب کیا بتاؤں تم کو سمجھدار تم بھی ہو، میں بے وفا ہوں گر تو جفاکار تم بھی ہو۔ عزیز سامعین کرام، چند ناموں کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں جو ہمیں گاہے بگاہے اور لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ابھی بھی ان کے کچھ SMS پروگرام میں آئے ہیں۔ ہمیں یاد کیا ہے کڈی سے محمود خان نے، اور محمود خان ہمارے بہت اچھے سننے والے ہیں، بہت تابعدار بچے ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، بڑی نوازش محمود کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، اسی طرح یاد کرتے رہا کیجیے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قدیر خان نے یاد کیا ہے، اور یہ بھی ہمارے بڑے اچھے سننے والے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اسد گدون اگر ہماری آواز کہیں بھی سن رہے ہیں تو ہم ان کو اتنا ہی کہیں گے کہ آپ کی سرا نوازی ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، اگر انہوں نے ابھی ابھی FM ٹیون کیا ہو تو میں ان کو کہتا ہوں رات کنارے میں خوش آمدید۔ تیرا بس ایک اشارہ چاہتا ہے، تیرا بس ایک اشارہ چاہتا ہے، یہ دل تیرا سہارا چاہتا ہے، اور یہ کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے، یہ کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے، یہ دل تم کو خدارا چاہتا ہے، اور کہاں تک ہم کریں اب خود کو رسوا، وہ یہ کہہ کر کنارہ چاہتا ہے، اور یہ خواہش ہے تیرے بسمل کی ہمدم، قرار دل تمہارا چاہتا ہے، اسے مجھ سے کوئی نسبت نہیں ہے، وہ مجھ سے استفادہ چاہتا ہے، مجھے برباد کر کے جانے فرخ تمہارا غم کنارہ چاہتا ہے۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو، کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ، میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو۔
میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے. میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو. تمہیں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے دیار کی. تمہیں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے دیار کی. جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو. وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی. بڑی مختصر سی رات ہے، اسے چاندنی میں گزار دو. کوئی بات کرنی ہے چاند سے، کسی شاخ سار کی اوٹ میں. مجھے راستے میں یہیں کہیں کسی کنج گل میں اتار دو. روگ ایسے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں، روگ ایسے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں. در سے اٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم سر، عدنان بات کر رہا ہوں تربیلا ڈیم سے. کیسے مزاج ہے میرے بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، اپنا سنائیں. کرم اللہ کا. کیا کہنا چاہیں گے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کیا کہنا ہے. اور ہم سنائیں گے کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا. جی جی سر. سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. بڑی نوازش، بڑی نوازش. اللہ آپ کو خوش رکھے. فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا. سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے 4 سو. میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا. عزیز سامعین کرام، ایک ٹیلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. آئے ہیں آپ تو ذرا نکھرا ہوا ہے آج، ورنہ تو ایک عمر سے گر اداس تھا. کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضل حیات صاحب ملکزور ڈاگئے سے. فرق بھائی کیسے؟ رب محبت کا احسان ہے. اچھا ہے کہ آپ تشریف لے آئے، ورنہ پھر کال کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا. بہت دیر سے آئے ہیں. دل پر شوق کو پہلو میں دبائے رکھا. دل پر شوق کو پہلو میں دبائے رکھا. تجھ سے بھی ہم نے تیرا پیار چھپائے رکھا. کیا کہنے. اور چھوڑ اس بات کو اے دوست کہ تجھ سے پہلے ہم نے کس کس کو خیالوں میں بسائے رکھا. کیا اور پھول کو پھول نہ کہتے تو اسے کیا کہتے. کیا ہوا غیر نے کالر پہ سجائے رکھا. زبردست. اور جانے کس حال میں ہے، کون سے شہروں میں ہیں وہ. زندگی اپنی جنہیں ہم نے بنائے رکھا. زبردست. ہائے کیا لوگ تھے وہ لوگ، پری چہرہ لوگ، ہم نے جن کے لیے دنیا کو بھلائے رکھا. زبردست. اور شعر ہے کہ اب ملیں بھی تو نہ پہچان سکیں ہم ان کو، جن کو ایک عمر خیالوں میں بسائے رکھا. عطا کیجیے. ایک شعر تو سب سے پہلے آپ کے لیے. جی. آپ کی غیر حاضری پہ. جی جی. یہ پیار ہی سمجھ لو اس کو، محبت کا شعر ہے. ضرور. یہ شہر والوں کا بھی اعزاز جو تقسیم کرو، مجھ کو شیشے کا لبادہ اسے پتھر دینا. بڑی نوازش. وہی کنوول سی صورت، بظاہر نام بھی شیریں، لب و رخسار بھی شیریں،
مگر لہجے کی کڑواہٹ میں ایک انداز تھا اس کا، عجب اعجاز تھا اس کا۔ بظاہر تو گلابوں کی طرح وہ نرم و نازک سی، مگر جذبات کی خوشبو کبھی دیکھی نہیں اس میں، محبت کی مہک شاید کبھی اتری نہیں اس میں۔ وہی انمول سی صورت، بہت دن ہو گئے اس کو نہیں دیکھا، مگر پھر بھی وہ اکثر چاندنی شب میں میری سوچوں کے آنگن میں اچانک لوٹ آتی ہے۔ کیا کہنا، میری صحرا سی آنکھوں سے وہ دریا کھینچ لاتی ہے، بہت ہی اچھے، بہت بے کل بناتی ہے، بہت بے کل بناتی ہے، مجھے شب بھر جگاتی ہے، وہ اب بھی یاد آتی ہے، وہ اب بھی یاد آتی ہے۔ کیا کہنا، ایک چھوٹی سی یہ ایک نثریہ نظم ہے، بالکل 3-4۔ جی ضرور ضرور ضرور۔ پھر مجھ کو گما سا ہوتا ہے جب پھول کی نازک پیشانی، پھول کی نازک پیشانی سورج کی تپش سے جل جائے، جب باغ کی ساری ہریالی شبنم کو ترسنے لگ جائے، جب باغ کی ساری ہریالی شبنم کو ترسنے لگ جائے، احساس جواں سا ہوتا ہے، پھر مجھ کو گما سا ہوتا ہے، اخلاص وفا اور چاہت کے، اخلاص وفا اور چاہت کے معیار سے گرنے والوں میں انسان کا پہلا نمبر ہے، انسان کا پہلا نمبر ہے۔ آپ کی نظر کرتا ہوں 2-3 بند، نظم تو بہت لمبی ہے لیکن 2-3 بند ذرا آپ کی تشنگی کے لیے۔ میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے سورج کی کرن سیپ کے دل میں اترے، جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے، جیسے پتھر کے کلیجے سے کرن پھوٹتی ہے، جیسے غنچے کھلے موسم سے ہنا مانگتے ہیں، جیسے خوابوں میں خیالوں کی کماں ٹوٹتی ہے، جیسے بارش کی دعا آب لپا مانگتے ہیں۔ میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا، وہ ستے دید نے تجھ سے تیری خواہش کی ہے، میری سوچوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا، میں نے دنیا سے الگ تیری پرستش کی ہے، تم اگر اجنبی ماحول کی پرورد کرن میری بجھتی ہوئی راتوں کو سحر کر نہ سکی، تیری سانسوں میں مسیحائی تھی لیکن تو بھی چارے زخم غمے دیدے تر کر نہ سکی۔ تجھ کو احساس ہی کب ہے کہ کسی درد کا داغ آنکھ سے دل میں اتر جائے تو کیا ہوتا ہے، تو کہ سیما اب طبیعت ہے تجھے کیا معلوم، موسم ہجر ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے۔ محسن نقوی صاحب کی نظم شاید آپ نے پڑھی ہے؟ بالکل بالکل، زبردست تھی۔ بس میں تو آپ کی ایک شعر جی کہنا چاہوں گا، ایک ہی شعر جی کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ نوازش جی، بڑی نوازش فضل حیات صاحب، آپ آئے، آپ نے ہمیں یاد کیا، آتے رہا کیجیے، اللہ نگہبان۔ عزیز سامعین کرام، فضل حیات صاحب تھے ہمارے ساتھ ملک زور ڈاکہ سے۔ ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، نعیم خان بات کر رہا ہوں جی۔ نعیم خان بات کر رہے ہیں جی میرے بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس اللہ کا شکر ہے فاروق بھائی، کیا کہتے ہو گئے آپ کیا کہنا آئے تو سوچا جی، آج آپ کی آواز سنی تو دل میں دھڑکن جاگی، تو آپ سے بات کرنے کو دل چاہا، اس لیے آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد کیا۔ بڑی بڑی نوازش میرے بھائی، بڑی نوازش۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ایک غزل ہے، ایک فرمائش ہے ایک دوست کی۔ جی ضرور ضرور۔ تیری یاد بہت اب آنے لگی ہے،
ایک جان ہے اب وہ بھی جانے لگی ہے، تنہا تنہا اب رہنے لگے ہیں ہم، تنہائی بہت تڑپانے لگی ہے، واہ واہ، اس حال میں جینا مشکل ہے یارو، ہر سانس تجھے بلانے لگی ہے، واہ، اگر لوٹ آنا ہے تو لوٹ آؤ، اس دل سے اب دھڑکن بھی جانے لگی ہے، بہت اچھے بہت اچھے، پھر یاد بہت اب آنے لگی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آتے رہا کیجیے، اللہ نگہبان۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی، میں قریش بات کر رہا ہوں مینی سے۔ جی قریش صاحب۔ تے محبت کیا ہے مت پوچھو، اسے بس راز رہنے دو، آہا، ایسا لفظ ہے جس کی وضاحت درد دیتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے۔ جی ایک غزل ہے جی، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی عطا کیجیے۔ دل میں خون رلاتے ہو کہاں ہوتے ہو، لوٹ کر کیوں نہیں آتے ہو کہاں ہوتے ہو، کہاں ہوتے ہو، جب بھی ملتا ہے کوئی شخص بہاروں جیسا، اس کو تم کیسے بلاتے ہو کہاں، بہت اچھے بہت اعلیٰ۔ میں تمہاری کس طرح خود کو سلاتے ہو کہاں ہوتے ہو، کیا کہنے۔ مجھ سے بچھڑے ہو تو محبوب نظر ہو کس کے، آج کل کس کو مناتے ہو کہاں ہوتے ہو، بہت اچھے۔ جب کہ تنہائی میں اکثر یہ خیال آتا ہے، اپنے دکھ کس کو سناتے ہو کہاں ہوتے ہو، اعلیٰ، کیا کہنے۔ موسم گل میں نشہ ہجر کا بڑھ جاتا ہے، میرے سب ہوش چراتے ہو کہاں ہوتے ہو، واہ واہ، سرد راتوں میں تمہیں کیسے بلا سکتا ہوں، آگ سی دل میں لگتے ہو کہاں ہوتے ہو، بہت اچھے بہت اچھے۔ تم تو خوشبو کی رفاقت کے لیے بچھڑے تھے، اب اگر اشک بہاتے ہو کہاں ہو، واہ واہ واہ، شہر کے لوگ بھی واسق ہی کرتے ہیں سوال، اب بہت گزراتے ہو کہاں ہوتے ہو۔ فاروق بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ کرم ہے اللہ کا، میرے بھائی بہت اچھا کلام لے کر آئے، جی آتے رہا کیجیے، آپ ہی کی وجہ سے یہ محفل آباد ہے، رونق ہے۔ چھوٹی سی 2 لفظ کی شعر یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دے رہے تو میں سناؤں؟ جی 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 ضرور ضرور۔ حقیقت ہے کہ مر کر بھی تجھے ہم یاد رکھیں گے، حقیقت ہے کر بھی تجھے ہم یاد رکھیں گے، تیری یادوں کی گلشن کو سدا آباد رکھیں گے، کیا کہنے۔ میرے ساتھ ان کا وعدہ ہے کہ میری قبر نہ کھودے، میرے اس آخری گھر کی وہ خود بنیاد رکھیں گے، واہ واہ، ایک دن ان کے آنکھوں سے گریں گے خون کے آنسو، قدم جب
میں جاتے جاتے اپنی ایک نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو پسند آئے گی. اور نظم ہے کہ ہزاروں موڑ آئے زندگی میں، ہزاروں موڑ آئے زندگی میں، کسی بھی موڑ پر تم مل نہ پائے. اگر ہو یاد تم کو جان فرخ، تم ہی نے ہی کہا تھا ایک دن یہ میرے فرخ فکر ہرگز نہ کرنا. یہ سب کچھ تو بساط زندگی ہے، میرا وعدہ ہے ہم مل کر رہیں گے، کسی انجان رستے میں ملیں گے. ایک ایسے موڑ پر آ کر ملیں گے جہاں خوشیوں کے گل مہکا کریں گے. مگر جانے سخن اے جان محفل، ہوئی مدت پتا کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ہو اور تم کیا کر رہے ہو. میں دل میں ہوں یا تم بھولے ہوئے ہو، میرے ہمدم تیرا وعدہ تھا کہ ہم ایک ایسے موڑ پر آ کر ملیں گے جہاں خوشیوں کے گل مہکا کریں گے. مگر وعدہ وفا تم کر نہ پائے، میرے دل کی رضا تم کر نہ پائے. میں اب سمجھا حقیقت کیا ہے ہمدم، سنا کرتے تھے بچپن میں ہمیشہ. وفا ہو جائے گر وعدہ کبھی تو سمجھ لینا کہ وہ وعدہ نہیں ہے، سمجھ لینا کہ وہ وعدہ نہیں ہے، سمجھ لینا کہ وہ وعدہ نہیں ہے. عزیز سامعین کرام، پروگرام کا وقت بہت محدود ہے. ٹیلی فون کالز بھی ہم نے پروگرام میں شامل کی، ایس ایم ایس کو بھی پروگرام میں شامل کیا، کچھ شاعری ہم نے سنائی، کچھ ہم نے آپ کی کالز اٹینڈ کی. جاتے جاتے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم لوگ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، اور پھر جس مذہب سے ہمارا تعلق، ہمارا دین ہے اسلام، جو ہمیں تاکید کرتا ہے کچھ ایسی باتوں کی جن سے ہماری زندگی سنورتی ہے، جینے کے رستے کھلتے ہیں، کامیابیوں کے رستے کھلتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے تعلقات آپس میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ درمیان میں انا آ جاتی ہے. اور انا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ اپنے سامنے کھڑا کر دیں تو پھر یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے. وقت جتنا گزرتا جاتا ہے اس دیوار کی مضبوطی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ جتنا وقت گزرتا ہے اتنی محبت میں کمی آتی ہے. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ میرا اس ذات سے، اس انسان سے کبھی کوئی ناتا، کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں. اور جب محبتیں مر جاتی ہیں، جب دل میں محبتیں نہیں رہتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوریاں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر کے ایک ایسی راہ پہ چل پڑتے ہیں جہاں ہمیں کبھی کبھی اکیلے پن کا بھی احساس ہوتا ہے، تنہائی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس انسان کی ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن انا جو آ جاتی ہے. اور اس انا کی دیوار کو ہم کسی کی خاطر، کسی وجہ سے، زمانے کے ڈر سے، عزت کے خوف سے اس دیوار کو ہم توڑ ہی نہیں پاتے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں صلہ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو انا کی دیوار کو نہیں مانتے. لیکن ایک انسان کس حد تک جا سکتا ہے، ایک انسان کہاں تک گزارا کر سکتا ہے، ایک انسان کہاں تک کسی کے ساتھ رستے پر چلتے چلتے ایک لمبا سفر کر سکتا ہے. کسی نہ کسی موڑ پہ تو اس کو اس کا ضمیر اور اس کا دل آواز بھی دے گا کہ آخر کب تک. اس لیے دوسرے انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں، کس کی خاطر کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں،
اور مجھے کب اور کہاں کیا کرنا چاہیے. انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے اور اسے استعمال کرنے کا کہا ہے، سوچ دی ہے، اچھے اور برے کی تمیز دی ہے. تو انسان کو اشرف المخلوقات صرف اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فکر دی ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے. عزیز سامعین کرام، میری اس بات پہ ضرور سوچئے گا، اور اگر میری یہ سوچ آپ تک پہنچ جاتی ہے اور پھر آپ سے کسی اور تک پہنچ جاتی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے سرخرو ہونے کے لیے اور میرے کامیاب ہونے کے لیے یہ ایک عمل ہی بہت ہے. اور اسی طرح آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کے سرخرو ہونے کے لیے بھی یہ ایک عمل ہی کافی ہے. لیکن بات ہو تو سچے دل سے ہو. عزیز سامعین کرام، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا. جاتے جاتے چند اشعار جھولی میں انتظار کے لمحوں کو ڈال کر کہتے ہیں کہ احسان کیے جا رہے ہیں ہم، مجبوریوں کے نام پہ لوٹا ہے آپ نے، اب کیا کہیں کہ کیسے جیے جا رہے ہیں ہم. جینے کی آس ہے نہ ہے مرنے کا حوصلہ، یوں زہر غم ہجر پیے جا رہے ہیں ہم. دکھ درد کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہم تم، اپنے ہی گریباں کو سیے جا رہے ہیں ہم. فرخ اسے ہم دے نہیں سکتے اذیتیں، فرخ اسے ہم دے نہیں سکتے اذیتیں، بس خود سے انتقام لیے جا رہے ہیں ہم، بس خود سے انتقام لیے جا رہے ہیں ہم. ایسی بات، ایسا حرف جو آپ کے دل کو ناگوار گزرا ہو تو میں تہہ گناہ خیر گنہگار نہ مارا جاؤں، بے گناہ خیر گنہگار نہ مارا جاؤں.
د الله پامان.